قرآن شریف سے ہے، ہماری جو مادری زبان ہے وہ سرائکی ہے۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں ایک سرائکی میں شعر سنا دوں۔ نہیں اس طرح نہیں، آپ بڑی محبت والے، مجھے پتہ ہے آپ سنی حنفی محمدی غلام بیٹھے ہیں، تو میں سرائکی کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس نیت سے جو سرائکی میرے پیر فرید کی زبان میں ہے۔ ماشاءاللہ ایک بار آنکھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ توڑے جسم بند نہ چھوڑی نماز حسین نمازیاں نماز نماز حسین یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی۔ ویری بیوٹی اینڈ دا فلسم سویٹی، محبوب جس نے آپ کی آواز کا دیوانہ ہو گیا، اب تو کہہ دو یار یہ دل بھی حسینی ہے، عبادت پین بیٹھے رسول اکرم نے سجدے اندر نماز کھڑیے حسین بیٹھے۔ کیا بات ہے، تخت پھیرے چین ایک ہے، لٹایا سب کچھ حسین کتنا لطف نماز میں جس کو نماز میں لطف آتا ہے وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا۔ لطف
سجدوں کی لذت سے رکھ محروم اے انسان، اپنی پیشانی کو سجدوں کی لذت سے نہ رکھ محروم اے انسان، بڑی قیمت چکائی ہے حسین ابن علی نے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ میں بڑی سہواری نال گل کر رہا، اپنی گل تو میں سنوا رہا۔ 23 سال دا عرصہ قرآن پاک میرے محبوب دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ کتنے سال دا عرصہ بولو؟ کتنا؟ 23 سال۔ توجہ، جس سینہ مصطفیٰ تے قلب مصطفیٰ تے قرآن نازل ہویا ہے، اس سینہ مصطفیٰ تے 7 سال حسین کھیڑ دا ہے۔ پھر سنو 23 سال دا عرصہ قرآن پاک محبوب دے سینے سے نازل ہویا ہے، اس سینہ مصطفیٰ تے 7 سال حسین کھیڑتا رہ گیا۔ یہ مطلب ہے حسین دا محبوب نال گہرا تعلق ہے، قرآن نال بھی گہرا تعلق ہے۔ جتھے قرآن آیا ہے اس جگہ تے حسین پلدا رہے ہے۔ قرآن دی شان پوچھنی ہے تو حسین تو پوچھو، اگر حسین پاک دی شان پوچھنی ہے اللہ دے قرآن تو پوچھو۔ یہ تہاڈا ذوق ہوئے تو میں پوچھاں اللہ دے قرآن تو حسین دی شان کی ہے؟ ایک باری ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی، میں پھر قرآن اے دے دسیا پاک حسین دی شان کی، اللہ دے قرآن پاک حسین دی شان بیان کی تھی۔ سنو اللہ دا پاک قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ قرآن سن کے جلے کلے جلے ٹھنڈ پئی ہوئے بولے سبحان اللہ۔ میری یاد فرمائے جڑا ساڑے نام پہ اپنی جان قربان کرے، اللہ فرمائے وہ مردہ نہ کھائے بلکہ وہ زندہ ہے۔ انہاں دی زندگی کا تانوں شعور کہنا ہے کہ لوگوں میرا پاک حسین کل بھی زندہ سی، حسین بولو آج بھی زندہ ہے۔ میں کہ قرآن ایک دے دسیا میرے حسین دی عظمت شان کی، اللہ دے قرآن نے پاک حسین دی شانہ بیان فرمایا۔ سنو سنو اللہ دا پاک قرآن، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت، أهل البيت، أهل البيت، ويطهركم حسین کی شان کی اللہ کا قرآن سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ آمد یہ قرآن ہو دسیا پاک حسین کی عظمت شان کی، وَيُطْعِمُونَ قرآن
عظمت کی ہے قرآن دی شان کی ہے میرے حسین نے فرمایا اگر قرآن دی عظمت پوچھنی تے میں حسین دسینا اگر قرآن دی بقا واسطے اسلام دی سربلندی واسطے قرآن دی عزت واسطے قرآن دی عظمت واسطے مدینہ چھوڑنا پوے تک چھوڑ دیوائے مکے دا احرام توڑنا پوے تک توڑ دیوائے کربلا دی میدان چھوڑے لاؤنا پوے تک لا چھڑائے 6 مہینے دا علی اصغر قربان کراؤنا پوے تک کر چھڑائے 18 سال دا علی اکبر گھوٹ دیونا پوے تک دے چھڑائے 13 یا 19 سال دا امیر قاسم دیونا پوے تک قربان کر چھڑائے 34 سال دا غازی عباس جیسا شیر دیونا پوے قرآن کی عزت واسطے قربان کرائے اپنی جان دا نظرانہ بھی پیش کرنا پوے تک کر چھڑائے اس واسطے لوگوں قرآن دا حسین سال بڑا گہرا تعلق ہے مدینہ ہاتھ میرے حسین پاک کی زبان کے قرآن جاری ہے مکے گئے کہ زبان حسین کے قرآن کی تلاوت جاری ہے کربلا کے میدان چین کے تلاوت قرآن جاری ہے 6 مہینے علی اصغر شہید ہوئے ہیں پاک حسین کی زبان کے قرآن جاری ہے 18 سال کا جناب حضرت علی اکبر پاک شہید ہوئے کہ قرآن جاری ہے حضرت امیر قاسم شہید ہوئے پھر بھی قرآن جاری ہے حضرت غازی عباس کے تالو قلم ہوئے پھر بھی پاک حسین کی زبان کے قرآن جاری ہے سارا جسم کنے جدا ہے پھر بھی اللہ دے قرآن کی تلاوت جاری ہے ساری تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہاں میں پرگرانا اسا سنی ہے حسین ساڈا پیر حسین پیر ہوئے ہاتھ چوک کے بولے یار اسا سنی ہے حسین ساڈا پیر ساری دنیا حسین دی جاگیر اسا سنی ہے حسین ساڈا پیر ساری دنیا حسین دی جاگیر بی بی زہرا بھی گئے لبنانے میں چسے جھولا نوریاں جھلایا چھوڑے جنتی جو آئے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے تھوڑے ذوق بھی کیا بات ہے میں چھتو پڑا امیر توجہ کرنا یار سبحان اللہ پوری تقریر ایک پاسے ایک جملہ ایک پاسے انہا سبحان اللہ بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ اسا ہی حسین سن سکتے حسین پاک واسطے ذکر حسین واسطے زبان دا پاک ہونا ضروری ہے رزق دا پاک ہونا ضروری ہے ہاتھ چوک کے بولو دلہ سبحان اللہ کہنے گے اسی حسین غریب ہے میں کہ افسوس تو وڈا امیر ہے تیرے کپڑے فیصلہ پاک دی مارکیٹ تو آندے میں تیرے کپڑے لاہور دی مارکیٹ تو آندے میں تیرے کپڑے اسلام آباد دی مارکیٹ تو آندے میں تیرے کپڑے کراچی دی مارکیٹ تو آندے میں تیرے کپڑے غیر ملکن تو آندے میں تیرے کھانے دبئی تو آندے میں تیرے کھانے امریکہ تے کینیڈا تو آندے میں میں دساں میرا حسین کتنا امیر
شرعی دروازے دو نے، ایک دروازے سیدہ مریم بطول دا، دوسرا دروازہ ہے سیدہ زہرا بطول دا، اس دروازے میں جبریل گیا ہے، اس دروازے میں جبریل آیا ہے، توجہ دے بنا اللہ دا قرآن، آسان اللہ دا قرآن ایمان تابع ہو جائے گا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اس دروازے تے جبریل ہے، بشری چولا پا کے آئے، بشریت کا لباس پا کے آئے۔ سنو، You are my judge, only 1 minute۔ آپ تو بڑے گریجویٹ حضرات بیٹھے ہیں، اگر نوریوں کا سردار ہونے کے باوجود بشریت کا لباس پہن کر آ سکتا ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اگر نوریوں کا سردار یہ میرا کمال نہیں، اس صاحب بازار کا کمال ہے۔ نوریوں کا سردار
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ پڑ جائے تاکہ صاحب مزار کی روح خوش ہو جائے ہم سب سے تیری نسل پاک میں ہے سونا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لوگ کا تو ہے نور تیرا تو ہے نور تیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ دوسری زبان اللہ کہہ سکتے علی تو میں تھکیا ہوں ایسے لیکن تھکاوٹ ہے ہی کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جعل الشمس ضياء والقمر نورا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا ساتھ گھرانہ نور کا ہاں توجہ اے دروازے سید الحرا مریم بطول قبلہ شاہ جی اس دروازے تے کی کرنا ہے توجہ کرنا بی بی نے پوچھیا کیویں آئے کہنے لگا انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا کہنے لگا بی بی میں سونا پتر دیون آیا میں صاف ستھرا بیٹا دین آیا صاف ستھرا بیٹا دین آیا میں جملہ غلط نہیں پڑھ رہا میں تے قرآن کا ٹرانسلیشن ترجمہ کر رہا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا میں پتر دیون آیا میں سونا بیٹا دیون آیا لوگو جے نوری دا سردار جبریل آکھے میں پتر دیون آیا شرک تے نہیں ہو رہا ہاں ہاں تم کی میں بیٹا دے سکتے کہنے میں پھوک مارنگا رب بیٹا کام کرے گا جے پانچ جبریل دی پھوک نال بیٹا آ سکتا ہے تو میرے سونے محبوب دی دم نال پھوک نال بیٹا پیدا ہو بولو ذرا سبحان اللہ اے دروازہ ہے سیدہ مریم زہرا بطول دا ہن دروازہ میں پڑھن لگا سیدہ زہرا بطول دا اے دروازہ سیدہ مریم بطول دا اس دروازے پہ کیویں آئے 3 روزے رکھے سیاحتیاں بوئے منت مندے سی پھر روزے رکھے افطاری دا ٹائم دروازہ کھٹکایا کون انا اسیرن دوسرا دن دروازہ کھٹکایا کون انا یتیمن تیسرا دن دروازہ کھٹکایا انا مسکین میں نے آخر اللہ دا قرآن یہ چیز فرمائیں گے تو صاف ہوئے تے پڑھا قرآن اے تسی باہر بیٹھے ہو تو سمی اللہ دے
نوجوان سن کے ہاتھ چوکے بولے ذرا سبحان اللہ وَيُطْعِمُونَ اللَّهَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ میرے آدھے میں کہہ دیا میں یتیمہ میں مسکینہ میں کہ جبریل مسئلہ سمجھ نہیں آیا اس دروازے پہ نہیں گیا ہے اجازت نہیں منگی اس دروازے پہ آیا تھے اجازت کھڑا منگنا ہے کہ کسی میرے آدھے میں کہہ دیا کسی میرے آدھے میں مسکینہ کسی میرے آدھے میں یتیمہ وجہ کی ہے اور ذرا جبرائیل نے جرا پیغام دیتا ہے ہونے ساتھ سنا دیا میرے تو فتوہ نہ لانا میں کوئی عشق والی گل شروع کر لیا پاک جبریل کے دینے آنا کو جے دروازہ ہونے سیدہ مریم بطول دا اس دروازے میں جبریل خیرات دیر جانا کہ دروازہ ہونے سیدہ زہرا بطول دا اس دروازے تو میں جبریل بھی خود خیرات اللہ واسطے کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیا بات ہے لٹا کے اپنا گھر کیتا لٹا کے اپنا گھر کیتا لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ حسین زندہ باد 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 ان میں پاک حسینی شہادت چند جملے پڑھنا چاہنا لوگوں میرے حسین پاک نے 61 ہجری جمعے کا دینا علی اصغر پاک بھی شہید ہو گئے غازی عباس بھی شہید ہو گئے آقا محمد پاک بھی شہید ہو گئے میرے پاک حسین نے جڑے تیاری کی دیئے نانے نبی والی دستار سر سے رکھی ہے حسن مجتبہ والا نیزہ ہاتھ جپائے پاک علی والی تلوار ہاتھ جپائیے میرے پاک حسین نے آوی ہزار یزیدیاں دے لشکر دے سامنے ہوئے کے میرے امام نے ہوئے کے پہلی تقریر کی دیئے پھر میں نے او یزیدیوں میں کو دیکھو میں کون میرا بابا علی المرتضیٰ میری اماں سیدۃ النساء میرا پھرا حسن مجتبی میری ماں
شاہد علی اکبر قربان نہ کرنا نہ کل بیعت قبول ہے نہ آج بیعت قبول ہے میں جان تو دے سکتا مگر شرابی دے ہاتھ جب ہاتھ نہیں دے سکتا شمر کمینے نے ایک ظالم نوا کیا تیر مار اس ظالم نے تیر مارے امام علی مقام نے پیشانی کے نالوں گزرے آئے میرے امام نے جھنک دے کے فرمایا کتے دا کم مولے چھوپ کے وار کرنا یہ زیادہ طاقتور علی دے شیر دے سامنے آپ پتہ لگ بیسی ایک بندہ سامنے ہے تلوار لے رہنا ہویا انہیں کہ میں امام دیکھتے صحیح ہزار بندے نال گلہ مقابلہ کرنا میرے امام نے فرمایا ذرا سنبھل کے آ انہیں کہ تسی وار کرو میرے امام نے فرمایا سی کدی پہل نکی دی تو وار کر کے میں علی دلال جواب دیاں گا او وار کرے میں علی دا شیر ڈھال دینا ہے میرے آپ نے وار کی تے گردن ایک پاسے ون پہ سر جہنم دے وچ ون پہنچی آئے کسے پاسوں تلواراں پیا چل دیا تیر پہ چل دے بھالے پہ چل دے نیزے پہ مرے ہوئے لیکن جڑے جڑے پاسے میرا حسین رکھ کرے ہوئے صفحہ یا صفحہ الٹ کے رکھ رہے ہوئے ہر پاسوں بھگ دوڑ مچ گئی ہے کہ آکے پتہ نہیں خود علی آگیا کہ آکے پتہ نہیں خود نبی میدان کربلا وچ آگے آئے میں مکبی کل مقام قبلہ شادی جنہیں میں پڑھیا دینا اوے پیا پڑھنا ہر پاسے کھلبلی مچ گئی ہے امر صاحب پریشان ہے خولی پریشان ہے شمر پریشان ہے کیویں حسین دی تلوار روکو انہیں آکے ایویں کرو حسین کو نماز نال ڈاڑھا پیار تسی اذان شروع کرو اے نماز پڑھے گا اسی اپنا کم کرنے تے اپنا کم کرے گا ایک شبہ ظالم نے اذان شروع کی دیئے کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے امام دی تلوار خود بخود رک گئی ہے شمر تانا دے کیا کہ حسین تیری تلوار کیوں کی فرمانے ظالمان کسے بھی جرت نہیں علی شیر دی تلوار نہ روکے کیوں رکیے تیری تلوار بھیا تیری محبت میں میں قربان ہو جاؤں فرمایا تلوار اس وقت رکیے آج جمعے دا نمہارے میرے نانے دی امت جمعہ دی نماز پہ ادا کرے بھی ہوشی میں حسین نمازیاں میری ساری جماعت شہید ہو گئی میں مدینے دا مسافرہ میں کو نماز دا آخری سجدہ ادا کرانے شمر تانا دے گیا کہ حسین ایک نماز دا خیال آگے آئے پھر میں نے ظالمان تانا نہ دے عمر میری 4 سال دی سی اماں زہرا مسلح دے کھڑایا سی آج میں حسین دی 56 سال دی عمر ہو گئی نہ قرآن دی منزل قضا ہوئی ہے نہ رب دا سجدہ قضا ہوئی ہے اگلا جملہ سنا شمینوں میرے امام نے فرمائے اے ظالمہ میرا سر کٹتے تو کی کرے گا شمیرہ کہ میں انعام دی لالچ انعام لوڑا ہے فرمایا تینوں انعام دی لالچ میں حسین کوئی انعام دی ضرورت ہے میں سر کٹ کے یزید کو انعام لوڑے میں سر کٹوا دے رب قدیر کو انعام لوڑے میرے امام نے تیرانچ نماز دی تیاری بنائی ہے آفت آباد دے خیور سنیو میں مسافرہ میرے ہاتھ بتھے دا ویکھوں میرے حسین نے آخری ویلے نماز نہیں چھوڑی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی اگر توڑا تعلق پاک حسین دے نالے توڑے کول قرآن بھی نہیں چھکنا چاہیے تے سجدہ بھی قضا نہیں ہونا چاہیے قبلہ شادی میرے امام نے نماز دی تیاری بنائی ہے نماز دی تیاری بنائی ہے
زمین کربلا اپنے ارادے نال فرمائے زمین جھکی تھی بھیڑ دا دل اتا پھرانو شہید تھی دا دے کے برداشت نہ کر سکے لوگ کربلا بھی زمین جھکی ہوئی ہے امام نے سر سجدے میں جو رکھے آئے امام نے پڑھے سبحان سجدے میں رکھ کے اللہ کی تسبیح بلند کی دیئے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ثانی زہرا میں سنیات پاکی دنا ادب نال لیسا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ قرآن دی معلمہ مفسران حسنین کریمین طیبین طاہرین دی ہمشیرہ مسافر شام رخ دردی بھائیوال پھیرنے انہیں زمین کربلا نو فرمائے زمین اچھی تھی میں آخری سجدت ویر دا دیکھا میں ڈلال اللہ دی بارگاہ میں سجدہ کی میں پیا کرتا ہے لوگوں کربلا زمین اچھی ہوئی ہے میرے امام دا سر نظر آیا ہے بی بی نے جڑا جملہ فرمایا شاہ جی بڑا حسین جملہ فرمایا میرا ویر حسین اج نانے دی اذان دا حق ادا ہو گیا ہے اج نانے دی تکبیر دا حق ادا ہو گیا ہے اج نانے جڑے خطبے چھوڑ دیتے سی حق ادا ہو گیا ہے جڑے نانے نے توڑے واسطے سجدے لمبے کیتے سی سجدیاں دا حق ادا ہو گیا ہے جڑی اماں زہرا نے دودھ پلائے اماں زہرا دے دودھ دا حق ادا ہو گیا ہے باپ علی دے ناز اٹھاون دا حق ادا ہو گیا ہے نانے نبی نے اپنا بیٹا ابراہیم توڑے تو قربان کیتا سی اج پاک ابراہیم دی قربانی دا حق بھی ادا ہو گیا ہے شمر کمینے خنجر چاہے پاک حسین دے کلے تے وار کرن گئے بھیڑی تے دل نرم تے نازک تھی دے رانے سانی زہرا خیمے بھی چڑے کے ہولی ہولی آواز نال فرمایا سالمان جتھا وار پیا کرنے اے میرے نانے کریم دی بوسہ گائے اس گلے نو میرا نانا نبی 7 سال چمدہ رہ گئے 7 سال اس گلے دا میرا نانا بوسے لیندہ رہے ہیں او ظالم خنجر میں رہنا ہے ایک سریکی دا شیر میری زبان تے آگیا دل نال سنائے بی بی نے ہولی ہولی آواز نال فرمائے میرے ویر دی پاک شرافت تسبیح بلند کرے نہ رہے میرا حسین سبحان ربی الاعلی دی تسبیح بلند کرے نہ رہے شمر لعین مست تھا خنجر کے وار میں لیکن حسین محب تھے شوق دیدار میں ایک آل سیدھا ارادہ
حسین اجوی نماز وچے اللہ دی قسم ام سلمہ فرمے دیئے پاک حسین دی این شہادت دین میں پاک نبی دا دیدار کیتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام علی رأسہ ولحیتہ التراب ام سلمہ پاک فرمے دیئے میں پاک نبی کو خواب جنتے حضور دے چہرے دے اٹھے سفر دے اثارا نبی سید اکرم مبارک کی جو آنسو نکل دے پایا بی بی پوچھے مایوب کی کہ یا رسول اللہ آقا تو اکو کہیں روائے کفیت جائے میرے نبی فرمائے ام سلمہ قال شہید قتل الحسین آنفا میں ہونی اللہ دا نبی پاک حسین مقتل والی شہادت والی جگہ تو آنا پیا جنہیں حسین دے ناد میں اللہ دے نبی نماز اٹھایا جنہیں حسین واسطے میں سجدے لمبے فرمایا آج یزیدیہ نے میرے بیٹے حسین کو بے دردی دے نال شہید کیتا ہے فرمائے میں پاک حسین دے غم میں اللہ دے نبی مخمومہ امام زہری لکھی بیٹھے جنہیں پاک حسین دی شہادت ہے زمین آنجرنے آسمان آنجرنے جنہیں پتھر تجھے یہاں سے تلو خون نکل رہا دے پتے جو خون نکل رہا ہاں کئی دیوار تک آسمان دے سرخی رہ گئے لوگوں پاک حسین دے ذکر جس بہ کے حسین پاک کی شہادت سن کے رومنا کوئی گناہ نہیں انکھوں جو ہنچو نکلنا کوئی گناہ نہیں آئین شوابے 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 پاک حسین دا ذکر علی میں پاک حسین دا ذکر جب ہے کہ محبت نال پاک حسین دا ذکر سن کے سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو آخری باری ہاتھ کھڑا کرو جنہیں تسی راضی بیٹھے ہو بلا شاہدی آخری جملہ میری تقریر دا ٹائم is very short I want to go only 2 minutes کون تو بول سکتے ہو بولنا آندے آج بولو بلا شاہدی میرے امام لسار نوکے سے نامتے ہے نوکے سے نامتے ہے شمر تانا دے کے آکھیا ہے سجاد تسی ہار گئے ہو اسی جیت گئے ہیں امام نے فرمایا ظالم جڑے ہار جاندن وہ جکے ہوندن وہ نیمے ہوندن جڑے جیت جاندن نہیں تسی سمجھا نہیں یا میں سمجھا نہیں سکیا جڑے ہار جاندے نے وہ جکے ہوندے نے وہ نیمے ہوندے نے جڑے جیت جاندے نے شاباش وہ اونچے ہوندے نے میرے بابے دا سار دے کل بھی بلند سی تے اج بھی بلند ہے تے شمر نے تانا دے کے آکے اگر تیرے بابے نے بیعت کر لی ہوندی تیرے ہاتھ کڑیاں نہ ہوندیاں پیرے میں رسیاں نہ ہوندیاں پیرے میں رسیاں ہاتھ رسیاں تے جولان نہ ہوندے امام سجاد نے لوہے دی ہاتھ کڑیاں نو ویکھ کے آکھیا سانو مجبور نہ سمجھی حافظ آباد نے اس جملے تے جھوم جاؤ اس لوہے دیاں زنجیریاں نو ویکھ کے مینو مجبور نہ سمجھی انہاں کہ ویکھ اسی مجبور کر کے فرمایا اچھا ہن اے تیری طاقت ہے ہن میں روحانی طاقت دکھاواں جڑا سجاد نو انج سندا ہے ہاتھ چک کے بولے سینے دا زور لا کے بولے یار جڑے ویلے انہیں آکھیا دکھا اپنی طاقت تاریخ تبری اٹھاؤ تاریخ ابن حشام اٹھاؤ اونچی بولے یار امام سجاد امام زین العابدین نے لوہے دی ہاتھ کڑیاں نو ویکھ کے توجہ لوہے دیاں ہاتھ کڑیاں نو ویکھ کے کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
تسی پہلے تھکے بیٹھو ایک باری ہاتھ چک کے بولو یار انہاں کہ تسی ہر جو سی جیت گئے امام نے فرمایا طاقت دکھاواں انہاں کے دکھا امام سجاد نے لوہے دیاں ہاتھ کڑیاں نو ایک کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لوہے دیاں زنجیراں تے پھونک جو ماری اللہ دی قسم ہے لوہے دیاں زنجیراں ٹوٹ کے پرمج پے امام سجاد نے فرمایا میرا سانو مجبور نہ سمجھے اسا انہاں زنجیر دے پابند نہیں اسا تو سونے رب دی تقدیر دے پابند میرے امام نے قرآن دی تلاوت نو کے سینان دے جاری کی دیئے توڑا ذوق تے ایک شعر پانوی سنا دے یہ تواری محبت ہے بڑا کمال دس رہے کی دا شعر پڑھنے کی بلا شاہ جی جنہیں میں دمشق دے بازار جو میرے حسین نے اللہ دے قرآن دی تلاوت سنائی دنیا رشک کر کے یوں کچھ آنکھیں آئے کیڑے ملک دمشق نبی
بندہ اس طرح آ بھی نہیں سکتا جرا سخی حسین کا ذکر میں ہاتھ چک کے بولے یار عظمت چشتیاں نا ساڑھا بھی ذوق دے ہیں سارے انہوں نے سر دیتی ہے سارے انہوں کیا بات عظمت سوچ میں پڑ جاتا ہوں وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے اللہ تعالیٰ میرا سننا سے پڑھنا قبول فرمائے